بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان. سلام عرض کرتا ہوں. چینل 6 کے پروگرام بات سے بات میں حاضر خدمت. آج ہم جس مہمان شخصیت سے آپ کو ملانے والے ہیں ان کا تعلق فارسٹری سے ہے. وہ چیف کنزرویٹر رہے، پورے پنجاب کے افسر رہے. چونکہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح جو ہے وہ شجر کاری مہم ہے، جس میں وہ ایک ڈٹرمنیشن رکھتے ہیں اربوں درخت لگانے کا. تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی اس میں اپنا شیئر ملائیں اور ہم کوشش کریں کہ حکومت کو ایسے لوگوں سے ملوایا جائے اور عوام کو ایسے لوگوں سے ملوایا جائے جو اس فیلڈ میں ہمتن گوش رہے اور انہوں نے خوب محنت کی اور ایک نام کمایا. سر، ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور امریکہ تک آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، یہ اس کی موٹیویشن بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق میاں والی ضلع سے ہے. وہاں میرا ہمارا گاؤں ہے جہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد فیصل آباد میں اس وقت پنجاب ایگریکلچر کالج لیل پور کے نام سے ہوتا تھا، جس میں میں نے بی ایس سی کی 1961 میں، اور اس کے بعد ایم ایس سی جوائن کی. لیکن اس دوران میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا ڈی ایف او کے لیے. میری سلیکشن ہو گئی تو پھر میں ایم ایس سی میں نے چھوڑ دی اور پھر میں پشاور سے میں نے بی ایس سی آنرز ان فارسٹری کیا. اس کے بعد میں تقریباً 38 سال تک میں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں سروس کی ایز ڈی ایف او، کنزرویٹر آف فارسٹ اور چیف کنزرویٹر آف فارسٹ میرٹ ہوا. 1988 میں مجھے یو ایس اے آئی ڈی کے پروگرام کے تحت امریکہ میں نے کالوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. لیکن پھر وہ میں نے پی ایچ ڈی مکمل نہیں کی کیونکہ میرا بیٹا جو تھا اس نے اپنے خرچ پہ جوائن کیا تو وہ وہاں بی ایس سی اس نے کی، پھر پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا، جو کہ ابھی ڈائریکٹر ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں. اس کے بعد میں ایز چیف کنزرویٹر رہا تو مختلف مقامات پہ میں نے ایز ڈی ایف او، ایز کنزرویٹر اور ایز چیف کنزرویٹر فارسٹ جو ہے نا کام کیا. اس دوران کچھ عرصہ کے لیے جب میں کنزرویٹر آف فارسٹ پنڈی تھا، تقریباً 6 سال میں یہ رہا، تو اس دوران مجھے ڈی جی انوائرمنٹ سی ڈی اے کا بھی چارج کوئی تھوڑے سے عرصے کے لیے ملا، جہاں جو کہ میں نے لینڈسکیپنگ وغیرہ کے لیے وہاں تھوڑی سی اپنی خدمات پیش کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پہلے تو اسلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ درخت کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے جی، اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے تو سب سے پہلے یہاں درخت، پانی، ہوا اور ان چیزوں کا بندوبست کیا تھا کہ جو انسان نے سانس لینا ہے اس کے لیے اسے آکسیجن چاہیے، اس کو درخت اور سبزہ چاہیے. اس کو یعنی سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر سبزہ نہ ہوتا تو انسان کی بینائی ختم ہو جاتی. اور آکسیجن تو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. جب پانی جس پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش عرش تھا پانی پہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں. تو پانی ہماری زندگی کا ایک اہم جزء ہے. ہر جانور، ہر پرند چرند اور ہر قسم کے درختوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اچھا سر، ہم نے اسلام کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اور قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، لیکن آپ شومی قسمت کہ ہمیں واٹر شارٹیج بھی ہے اور شجر کاری میں بھی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. تو اب چونکہ حکومت ایک نیا انیشیٹو لے کے آئی ہے اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے پہلی تقریر میں جو ارادے ظاہر کیے اس میں شجر کاری کی مہم جو ہے وہ اولین ترجیح تھی ان کی. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں اور آپ بتائیں کہ درخت لگانا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے جی، یہ دنیا کا جو 2/3 رقبہ پانی ہے اور 1/3 جو ہے نا وہ خشکی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور وہ جو 1/3 ہے اس میں 3870 ملین ہیکٹیئر جو ہے نا وہ رقبہ جنگلات کا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ جی 25% جنگلات کا رقبہ ہونا چاہیے تاکہ
مطلب موسم اور انوائرمنٹ ٹھیک رہے تو وہ اس بنا پہ ہے کہ وہ 25% رقبہ جو قدرتی جنگل ہیں اور 5% جو پلانٹیشن کیے ہیں۔ اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسے خطے میں ہے کہ جہاں پہ آب و ہوا بڑی سخت ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں اور ریگستان ہے 2-3 بڑے بڑے، تو اس لحاظ سے جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق نہ یہاں قدرتی جنگل کم ہیں۔ اب ان کمی کو کس طرح ہم پورا کریں تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ اچھا، جو جنگلات ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ واٹر شیڈ ہیں جہاں سے پانی آتا ہے، پانی صاف ہو کے چشموں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے اور ہماری نہروں اور ڈیموں میں پانی آتا ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو درخت ہیں وہ موسم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جو ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن سانس سے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے۔ سارے جانور، انسان اور چرند پرند سب جو ہے نا وہ مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، جس کو درخت مطلب جذب کرتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کاربن سیکوسٹریشن، کہ وہ کاربن کو ہضم کر لیتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایکویلیبریم ہے۔ اسی طرح جو بارشوں کا نظام ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں 5 دریا دیے ہیں۔ اب ان دریاؤں سے ہم کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ان میں پانی کا تسلسل جاری رہے اور اس سے زیادہ ہم اپنی فصلیں اور درخت اور سبزیاں اگا سکیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق میاں والی سے ہے اور کالا باغ ڈیم ایک جسے مردہ گھوڑا بھی کہا گیا گزشتہ دنوں میں، تو یہ بتائیے گا کہ اب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیمز بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ چونکہ پریکٹیکلی وہاں رہے ہیں میاں والی میں، تو اس کی کیا افادیت ہے اور دوسرے ڈیم سے یہ کالا باغ ڈیم کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں جی، کالا باغ ڈیم کو میں نے اس ایریے کو وزٹ کیا آج سے 4-5 سال پہلے۔ وہ بہت بہترین لوکیشن ہے۔ اب یہ سیاسی طور پہ ہم اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو میں نے دیکھا امریکہ میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میں کالوراڈین ہوں یا میں مطلب الاسکن ہوں یا کوئی مطلب سارے کہتے ہیں میں امریکن ہوں، لیکن یہاں پہ مطلب کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں سندھی ہوں، کوئی پنجابی ہوں۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کی جو فیزیبلٹی ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بادشاہ ڈیم وغیرہ ہے وہاں سے بجلی تو آپ پیدا کر لیں گے، لیکن پانی کا باقی جو مطلب اس کا فائدہ وہ وہاں نہیں پہنچے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بادشاہ ڈیم میں کابل ریور نہیں داخل ہو رہا، وہ نیچے آ کے سندھ میں ملتا ہے۔ اسی طرح اور دریا ہیں جو مطلب سندھ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب کالا باغ ڈیم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ایریا مطلب نیچے ہے نا اس کا نیچے والا پانی جو ہے نا کھاری ہے زیادہ تر۔ اب کالا باغ ڈیم وہاں بن جائے تو وہ جو ریچارج ہوگا صاف پانی کا نا، اس سے نیچے والا پانی قابل استعمال ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے جو صوبوں میں اختلاف ہے اس کو ایک اچھے طریقے پہ اگر یہ گورنمنٹ پریزنٹ اس کو حل کر سکتی ہے تو کالا باغ ڈیم جو ہے نا سب سے اہم ہے۔ ورلڈ بینک نے بھی اس کو اپروو کیا ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں فارسٹ کے بہت سارے دفاتر ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی ایف او ہوتے ہیں، لیکن یہاں درخت لگاؤ سے زیادہ درخت کٹاؤ مہم ہمیشہ جاری نظر آتی ہے، تو کیا اس طرح ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے اور انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، جو درخت ہے نا وہ انسان کے استعمال کے لیے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور درخت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، جنگلات کم ہیں۔ اس میں مسائل یہ ہیں کہ جو ٹوٹل رقبہ پاکستان کا ہے تقریباً 88 ملین ہیکٹیئر، جس میں سے 25 ملین ہیکٹیئر 25% جو ہے نا وہ ایگریکلچر کرافٹس ہم گرو کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس رقبے کو بڑھانا چاہیں، 1% بھی بڑھانا چاہیں تو ہمیں 8,80,000 ہیکٹیئر رقبہ چاہیے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے مطلب فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے اتنا بڑے بڑے محکمے بنانے پڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فارم لینڈز ہیں اگر ان کو ہم پراپر فیسلٹیز دے دیں اور ان پہ مطلب 1 ایکڑ میں اگر 1 ہیکٹیئر میں وہ 2 3 4 درخت بھی لگا لیتے ہیں تو 10 مطلب چھانگا مانگا جتنے مطلب درخت پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے زمیندار کو بھی فائدہ ہے،
مثلا زمیندار کا ہے کہ جی بچوں کی شادی کرنی ہے تو 1-2 درخت کاٹ کے وہ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. اگر کوئی ان کے اور مسائل ہیں جن میں ان کو پیسے چاہیے تو ان کے لیے ایک قسم کا فکس ڈپازٹ ہے. تو درخت جو ہے نا وہ درخت تو زمین کا زیور ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پودا تو وہ بھی لگا دیں. اور یہ صدقہ جاری ہے. جو پرندے چرند انسان اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، مثلا نیلم کے علاقے میں جو ویلی میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جو دیودار کے درخت ہوتے ہیں ان کو جو یہاں مارکیٹ میں ان کی قیمت 4000 روپے فی مکسر فٹ ہے، تو وہاں وہ اس کو جلاتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک وائز پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم درخت جتنے کاٹیں اس سے زیادہ لگائیں. تاکہ اسی طرح شہروں میں اگر دیکھیں تو ساری سڑکیں پکی ہیں، بلڈنگ پکی ہیں، مطلب اور یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جو پولوشن ہے جو گاڑیوں گزرتی ہیں ان کی وجہ سے، تو یہاں زیادہ زیادہ درخت اگر لگے ہوں شہر میں نے امریکہ میں دیکھا کہ کوئی آدمی اپنی زمین پہ گھر بنانا چاہتا ہے تو بغیر اجازت کے وہ درخت نہیں کاٹ سکتا. اس کو ایسا پلان بنانا پڑتا ہے تاکہ کم سے کم درخت کاٹے جائیں. اب درخت ٹیمپریچر کو لو کرتے ہیں. لاس اینجلس کے ایک پروفیسر نے اپنے ریسرچ میں لکھا کہ اگر 10 درخت آپ کے گھر کے ساتھ لگے ہوں تو آپ کی اے سی کا جو خرچ ہے آدھا ہے. مطلب درخت جو ہے نا یہ مطلب زمین کا زیور ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آکسیجن یہ درخت پیدا کرتے ہیں اور وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، تو ایک گھر میں کتنے درخت ہونے چاہیے تاکہ گھر والوں کو میکسیمم آکسیجن مل سکے؟ دیکھیے جی مطلب یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جگہ ان کے پاس اویلیبل ہے. جتنی جگہ ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اب گھروں میں سبزیاں لگائیں. ہم اپنے چھت پہ سبزیاں اگاتے ہیں جو کہ بغیر مطلب جو کیمیکل فرٹیلائزر کے بغیر ہیں، دیسی کھاد ڈالتے ہیں، صاف ستھرا پانی لگاتے ہیں. تو مطلب جتنی ہو سکے نا درخت اپنے گھروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سے لگائیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ ادارے تو بنائے جاتے ہیں ملک کی فیور کے لیے کہ جی ملک میں جو مسائل ہیں وہ کم کریں گے، لیکن جیسے میں نے پہلے سوال میں بھی عرض کیا کہ یہاں کٹاؤ بہت زیادہ ہے. تو یہ بتائیے گا آپ کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے؟ پبلک جب دیکھتی ہے کہ کٹاؤ ہو رہا ہے، کوئی درخت چوری ہو رہے ہیں، تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں جا کے وہ کمپلینٹ کریں تاکہ وہ ایک ایکٹیو شہری کے طور پر سامنے آئیں اور یہ درختوں کا کٹاؤ جو ہے بے دریغ وہ روکا جا سکے؟ تو اسے پورے ڈپارٹمنٹ کا ایک تعارف کروائیے گا. دیکھیے جی جو ڈپارٹمنٹ نے فارسٹری جو ہے نا سبجیکٹ یہ پروونشل ہے. 18ویں ترمیم کے تحت نا انوائرمنٹ کا سبجیکٹ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن فارسٹری جو ہے نا پروونشل. چنانچہ پروونسز میں ادارے ہیں، وہاں پہ مطلب چیف کنزرویٹر ہے، سیکٹری فارسٹ وائلڈ لائف فشریز ٹورزم وغیرہ کا الگ ایک محکمہ ہے، اور اس کے نیچے چیف کنزرویٹر ہیں. اچھا وہ چیف کنزرویٹر کے ساتھ ایک مطلب ایک سے زیادہ کنزرویٹر فارسٹ ہوتے ہیں، ڈی ایف او. ایکچولی جو ڈی ایف او ہے نا وہ اپنے تقریباً 1 یا 2 ضلعوں کا انچارج ہوتا ہے، جس میں اس سارے جنگلات جو ہیں ان کی سرکاری جنگلات کی اس نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو اکسانے کے لیے، ان کو انسینٹیو دینے کے لیے ایک الگ شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پبلسٹی اینڈ ایکسٹینشن. وہ فلمیں بھی دکھاتے ہیں، اویئرنیس بھی پیدا کرتے ہیں لوگوں کو، نرسریاں وغیرہ کے اور پلانٹنگ کمپین وغیرہ کرتے ہیں. تو جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو درختوں کی کٹائی کو روکنے کے لیے فارسٹ ایکٹ ہے، اور وہ فارسٹ ایکٹ انسیڈنٹلی میں نے 2010 میں ریوائز کیا تھا پنجاب کے لیے، پھر 2016 میں اب دوبارہ اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا شعبہ انہوں نے شامل کیا. اس میں سزائیں بھی مقرر ہیں. اس میں مطلب اگر کوئی درخت ناجائز کاٹے تو اس کو مطلب جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے مطلب سزا بھی ہے. سمری ٹرائل ہوتے ہیں، 6 مہینے تک کی سزا مل سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اب اس طرح ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو ساتھ شامل کریں. اور ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا 95 میں گلگت میں، کہ جس کو کہتے تھے اپنا کنزرویسی
پروجیکٹ. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ ٹرافی ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مطلب یہ انسینٹیو لوکل لوگوں کو دیا جائے تاکہ وہ ٹرافی جو ہے یہ مار خور اور مطلب بیئر وغیرہ جو ادھر ہوتے ہیں وہ ان کو لوگوں کو نہ مارنے دیں, تاکہ جب ان کی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ان کو جو 2 یا 3 یا جتنے بھی ان کو نیلام کریں گے. اور انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں اور وہ مطلب لاسٹ ٹائم مطلب مار خور کی ٹرافی کے لیے میرے خیال $1,00,000 سے زیادہ کی بڈ تھی. اچھا اس سے جو ہے نا 80% پیسے نا اس کمیونٹی پہ خرچ کیے جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی رکھنا چاہیے کہ جس طرح مطلب لوگ درخت نہ کاٹیں اور ان کی پروٹیکشن کریں تو ان کو ساتھ ہم اپنے شامل کریں اور ان کو کوئی انسینٹیو دیں تاکہ وہ لوگ درخت کاٹنے والوں کو روکیں. سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو عام طور پر ہم سایہ دار درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بھی جو حکم آیا وہ یہی ہے کہ جی آپ سایہ دار درخت لگائیں, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم درخت بھی لگائیں اور پھلدار درخت لگائیں تو ہماری یہ اکانومی بہت بڑے انپٹ ہوگی کہ ہم درخت بھی لگائیں, آم کے باغ لگائیں, دوسرے کینو کے باغ لگائیں اور پھل فروٹ کے جتنے بھی ہیں. تو اس طرف گورنمنٹ کی اتنی توجہ بظاہر نظر نہیں آتی کہ آپ ایسا کام کریں جس سے ڈبل فائدہ ہو. یہ بے شک یہ بڑی اچھی تجویز ہے, لیکن ان کے لیے نا ایک الگ ایگریکلچر کا شعبہ ہے, ہارٹی کلچر. اچھا وہ ان کا کام ہے کہ باغ لگانے کے لیے اور لوگوں کو تجاویز دینے کے لیے. جو فارسٹ والے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر میں سرکاری جنگلات ہیں ان میں ریزرو فارسٹ ہوتے ہیں, پروٹیکٹڈ فارسٹ ہوتے ہیں اور ان کلاس فارسٹ ہوتے ہیں. ایک سیکشن 38 ہے جو پرائیویٹ آدمی کو اپنی زمین درخت لگانے کے لیے دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تو وہ ہم فارسٹ ایکٹ کے تحت نوٹیفائی کر کے تو اس کو مینیج کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک پلان ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ پلان. وہ 10 سال 20 سال مطلب جو دیودار کا درخت ہے وہ 100 سال میں وہ تیار ہوتا ہے. اسی طرح چیڑ وغیرہ جو ہے نا وہ 80 سال میں تیار ہے. شیشم جو ہمارا خاص طور پہ ٹمبر کے لیے فرنیچر کے لیے بہت اہم درخت ہے, جس کے بارے میں مطلب برٹش نے لکھا ہے کہ اس جیسا درخت کوئی نہیں ہے. ہم نے جب افغانستان میں جنگ کے لیے گئے تو اس کی کیریج کی پہیے اس کے تھے جو ٹوٹے نہیں, اور ہر انگلش درخت کے پہیے جو ہے نا وہ بریک ہو گئے. تو یہ ان درختوں کے لیے مطلب شیشم کے لیے جو ہم بالن کے لیے اس کی 20 سال روٹیشن ہم کہتے ہیں اس کو, اور ٹمبر کے لیے 40 اور 60 سال ہے. تو اس کے لیے ہم پلان بناتے ہیں جو کہ مطلب 1 یا 2 سال کے لیے ایک ڈی ایف او کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسٹاف کے ساتھ. تو وہ پوری ریسرچ کر کے پچھلی مینجمنٹ کو دیکھ کے اس میں کیا تبدیلی کرنی ہے, تو وہ جو ہے نا لانگ ٹرم پلاننگ اس میں ضروری ہوتی ہے. وہ جنگلات جو ہے پبلک میں, جو پرائیویٹ ہیں وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ وہ پرائیویٹ کو تو صرف ہم ان کو اویئرنیس اور انسینٹیوز کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں پہ درخت لگائیں. سر یہ بتائیے گا اگر دنیا سے ہم کمپیئر کریں, چونکہ ہماری ایک یہ ذاتی خواہش بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انٹرنیشنل لاز ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں, اور جو سٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیے ہوئے کسی بھی کام کے الحمدللہ جو نیچر کے قریب تر ہوں تو وہ اس میں ہم اگلی صفوں میں ہوں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی ایگزسٹنگ پاکستان میں کتنا جنگلات ہے, اور اس کو ہم اگر کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کمپیئر کریں تو ہمیں کتنی محنت کرنا ہوگی؟ دیکھیے جی, پاکستان میں جنگلات کا رقبہ بہت کم ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نیچرل فارسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن ٹوٹل جو رقبہ جنگلات کے پاس ہے جس میں مطلب مری اور کاوان اور پہاڑی علاقوں کے جنگلات ہیں, جس میں مطلب ذخیرے ہیں جو نہری جس طرح چھانگا مانگا ہے, اور کچھ نہروں کے ساتھ ہے, سڑکوں کے ساتھ ہے, ریلوے لائن کے ساتھ ہے. یہ سارے مختلف جنگلات جو ہیں, اور اسی طرح دریاؤں کے ساتھ. لیکن اب چونکہ پانی دریاؤں میں کم آتا ہے تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم انٹرنیشنل لا کے میں یہ فارسٹ ایکٹ کو ہم کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. دوسری چیز ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل ہے جس کا مطلب انچارج پرائم منسٹر ہے, اور اس کے ڈی وغیرہ لگے ہوں جو کہ یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کوئی انوائرمنٹ خراب نہ ہو رہی. اچھا, جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جس کے ساتھ جب بنا 97 میں, تو میں نے بھی کچھ عرصہ کام کیا, تو اس میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی آپ پروجیکٹ شروع کریں
تو اس میں اس کی فیزیبلٹی دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک اس کا سیکشن 12 ہے جس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کیا ہوگا اگر یہ پروجیکٹ ہم شروع کریں، اور اس میں مطلب کس طرح ہم اس نقصان کو بچا سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ نے دیکھا جو ایکسپریس وے مری کو جا رہا ہے، یہ جب بن رہا تھا تو میں چیف کنزرویٹر لاہور میں تھا، تو میں نے ان کو پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا، پھر مطلب اس وقت کوئی آرمی آفیسر تھے جو NHA کے انچارج تھے، تو انہوں نے جنرل صفدر جو گورنر تھے ان کو لکھا، تو ان کو میں نے جب ایکسپلین کیا تو انہوں نے مان گئے۔ میں نے کہا جی کہ یہ جتنا نقصان یہاں ہوگا سڑک بنانے سے اس کو پیسے دیں تاکہ اس سے اور فارسٹیشن بھی، مطلب ہمیں چاہیے ہم دیکھو بہت سارے انٹرنیشنل کنونشن اور مطلب ٹریٹیز ہیں جن کے ہم پابند ہیں، تو ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہماری انوائرمنٹ ٹھیک رہے۔ دیکھو جی جان ایف کینیڈی جو امریکہ کا صدر تھا، اس نے کہا جی فارسٹرز آر پیپل آف ویژن تھنکنگ فار فیوچر جنریشنز۔ تو گاندھی نے کہا جی کہ دیر از انف فار آور نیڈ بٹ ناٹ فار آور گریڈ۔ تو ہمیں نا اپنے آپ کو مطلب اپنے جنگلات کو، اپنے درختوں کو، اپنے وسائل کو اچھی طرح دیکھ بھال کے مطلب ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اچھا سر، آپ سے 2 میسج لینا چاہوں گا۔ ایک تو ہم پبلک کے لیے کہ جی انہیں کیا کرنا چاہیے اس میں موٹیویشن کے لیے، اور دوسرا آپ کیا سروسز دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا اتنا سنیریو ہے، آپ نے 35-40 سال اس فیلڈ میں گزارے، تو گورنمنٹ کو کیا مشورے دیتے ہیں اور کیا سروسز دیتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے جیسے NGOs بنی ہوئی ہیں تو وہ ساری دنیا میں یہ سروسز دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بس ایک پس دیوار جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی جو تجربے سے کوئی استفادہ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ خود سے کیا آفر کرتے ہیں گورنمنٹ کو؟ اگر عمران خان آپ جہاں تک عام شہری ذمہ دار لوگ ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ یہ تو بڑا فٹ آ گیا شعر اس کے حوالے سے۔ دوسرا جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو درختوں کو کس طرح بڑھائیں۔ سب سے اچھا پوٹینشیل، سب سے اچھی آپشن جو ہے نا وہ جو فارم لینڈز ہیں جو کہ 25% کے قریب ہیں، ان میں درختوں کی زیادہ سے زیادہ افزائش کی گنجائش ہے، اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، انڈیویجول جو فارمرز ہیں ان کی مطلب اکانومی، ان کا مطلب معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ اچھا سر، تھوڑا سا میں اپنے باس سے بھی اجازت لیتے ہوئے کہ کوئی آپ ادب سے بھی آپ کا تعلق رہا، علامہ اقبال کو آپ نے بہت اسٹڈی کیا، تو تھوڑا سا کوئی شعر ہمیں ایسے سنا دیجئے گا جس سے ہماری روح تازہ ہو جائے۔ نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کرے۔ اچھا انہوں نے کہا جی کہ پھر ان شاہی بچوں کو بحال پائے، خدایا آرزو میری یہ میرا نور بصیرت ہم کا، ایک تو بصارت ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں، ایک بصیرت ہے۔ جی سامعین، یہ تھے ملک محمد خان، چیف کنزرویٹر۔ ہم نے جو گفتگو کی اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم خود پبلک کے طور پر بہت زیادہ درخت لگائیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور کوشش کریں کہ درختوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ درخت لگا کے ہم بھول جائیں، درختوں کو بیٹوں کی طرح پالنا پڑتا ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دیجیے کیونکہ یہ ہمارے آئندہ نسلوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ جی ایک میری تجویز ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے کونسل کے لیے کہ یہ جو پالیتھین بیگز ہیں جو کہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہیں، مطلب گلتے نہیں ہیں، یہ گندگی پیدا کرتے ہیں، نالیوں کو بند کرتے ہیں، دریاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی انسینٹیو رکھ دیں کہ جی ریسائیکل کرنے کے لیے کہ جو اسکوینجنگ بوائز ہیں وہ ان کو کہیں کہ اچھا جی یہ مطلب 1 کلو دیں گے تو 100 روپے ان کو دیں گے۔
یہ بہت اچھی تجویز سر نے دی کہ یہ جو ہم شاپرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شاپر، خاص طور پر تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو بہت زیادہ شاپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی سر بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جی ناظرین، آج ہم نے شجر کاری مہم کے حوالے سے بات کی. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل 6 دیکھتے رہیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ان جیسے اور بہت سارے لوگوں سے ملوائیں تاکہ ہماری اویئرنیس اباؤٹ پاکستان بڑھتی رہے. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.